میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین ایسا ہے کہ جو ہمیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے تمام احکامات کو بتلاتا ہے۔ اور محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے اقوال کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ چونکہ یہ دنیا کی زندگی راحت و تکلیف کا مجموعہ ہے۔ ایک عالم ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، جہاں کوئی غم نہ ہوگا، جہاں کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور وہ عالم عالم جنت ہے کہ جنت میں جا کر کسی کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور ایک عالم وہ ہے کہ جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، وہاں پر سکون کبھی گزرا ہی نہیں، راحت کسی کو ملی ہی نہیں، اور وہ عالم عالم دوزخ اور عالم جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا عالم عالم دنیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں راحت ہے، جہاں خوشی ہے، وہاں تکلیف بھی ہے، وہاں پریشانی بھی ہے، وہاں غم کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کو اگر خوشی ملے تو بھی وہ اللہ کا بن جاتا ہے، اگر تکلیف ملے تو بھی اللہ کا بن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ اور فرمایا یہ والی جو اللہ تبارک و تعالی نے صفت عطا فرمائی، یہ صرف مومن کو دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ وہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے، جب اس کے مزاج کے موافق کام ہوتا ہے تو یہ شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچے، اس کو غم پہنچے، تو یہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی دونوں حالتیں مومن کی ایسی ہیں کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے والی ہیں۔ یہ صرف مومن کا خاصہ ہے۔ اس لیے بندے کا امتحان خوشی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے۔ لیکن خوشی میں یہ کہیں اپنے مولا کو بھول تو نہیں گیا، غم میں اور تکلیف میں کہیں اپنے اللہ کو بھول تو نہیں گیا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایک طرف رکھ تو نہیں دیا۔ ہماری زندگی کا حاصل ہی ہے، ہم تو آئے ہی دنیا میں اس لیے کہ محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر جو رہنمائی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں۔ ہم تو آئے اسی لیے۔ انسان ناقل ہے، نقل کرنے والا، فطرت ہماری ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کرنے کے لیے سب سے اچھا، سب سے بہترین نمونہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ اس لیے یہ جو بات ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش ہوگی تمہاری۔ کیسے ہوگی آزمائش؟
کس چیز کے ذریعے سے ہوگی؟ پرچہ پہلے سے ہی آؤٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کس طرح کریں گے. فرمایا تھوڑے سے ڈر سے، والجوع تھوڑی سی بھوک سے، ونقص من الاموال تھوڑا سا مال کے اندر کمی کر کے، والانفس تھوڑی سی جانوں میں کمی کر کے، والثمرات تھوڑے سے میووں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. یہ اللہ کا پہلے سے اعلان، اور ہر انسان کے ساتھ ہے. جب بھی تکلیف آئے، یہ پریشانی آئے، یہ آیت سامنے رکھے، اللہ کا اعلان ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. یہ آزمائش ہے، ابھی جانچا جا رہا ہے، ابھی پرکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. اور یہ ساری آزمائشیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں، ایسا نہیں کہ نہیں آئیں. اور انہوں نے اس میں جو جو عمل کیا وہ میرے اور آپ کے لیے سنت ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آئیں. اب موقع نہیں کہ ساری کی الگ الگ بات بتاؤں، جو اہم بات کرنے کی وہ عرض کر رہا ہوں. چونکہ کل بھی حادثہ ہوا ٹرین کا، میرپور خاص کے کافی افراد شہید ہو گئے، اور یہاں پر بھی 2 میتیں ہو گئیں آج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہماری آزمائش ہے، جانوں میں کمی کرتے ہیں. کبھی کسی کو پیارے کو لے لیتے ہیں، کسی کے بیٹے کو لے لیتے ہیں، کسی کی اولاد کو لے لیتے ہیں، کسی کے والد کو لے لیتے ہیں، کسی کے بھائی کو لے لیتے ہیں. یہ ہم ان کی جو لے لیا ہم نے، اس کے ذریعے آزمائش ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس کے کرنے کا طریقہ ایک، اس میں آدمی آہو واویلا کرے، شکوہ و شکایت کرے، جزا و فضا کرے، چلائے روئے، اپنی مرضی کرے. نہیں، فرمایا بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، آپ تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً پیغام بھیجا، اور وہ پیغام میرے اور آپ کے لیے اس موقع پر یاد کرنے کا کہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کا تھا، اور جو کچھ اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا ہے. فَلْتَسْتَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، بس تجھے چاہیے کہ تو صبر کر اور اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ. انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور وہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا کہ جس کی روح پرواز کر رہی تھی. جب آپ نے اس کو اٹھایا اور بچے کی کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چونکہ آج سے پہلے ایسا واقعہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ صبر کے خلاف ہے. صبر کا مطلب ہے بندہ روئے بھی نہیں. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں رحم رکھا ہے، یہ اس کی نشانی ہے جو انسان کے آنکھوں سے نکلتی ہے. یعنی یہ صبر کے منافی نہیں ہے. یہ رونا اجازت ہے اس کے، یہ لیکن چلانا، چیخنا، آہو واویلا کرنا، شور و شغب کرنا، رب تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ کرنے کی اجازت نہیں. اور پھر فرمایا خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. عجیب فرمایا، خوشخبری کس بات پر ملتی ہے؟ کوئی چھوٹی بات پر ملتی ہے؟ خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی انعام مل رہا ہے، اس انعام پر خوشخبری دی جاتی ہے. اور یہاں پر بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزیز کو لے لیا، ہمارے ایک عزیزی قریبی کو لے لیا، اور اس پر فرمایا جو صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنائیے. خوشخبری کس بات کی سنائیے؟ خوشخبری اس بات کی ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت مل جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اس کو سمجھیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام انصار، مدینے کے جو لوگ تھے، مدینے کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یہ آپ کے ساتھ ایک جنگ کے لیے نکلے تھے. واقعہ طویل ہے. وہاں سے جو مال غنیمت ملا تو آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا، لیکن ان لوگوں میں زیادہ دیا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور انصار صحابہ کو کم دیا. اور آپ کا مطمع نظر اور مقصد یہ تھا یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے اور جم جائے اسلام کے اوپر. شیطان نے حضرات انصار صحابہ کرام کے دلوں میں جا کر بات ڈالی کہ دیکھو تم حضور کے ساتھ اتنا عرصے سے رہنے والے، تم نے حضور کی مدد کی، اور آج سارا مال ان کو دیا جا رہا، تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا. ان کی آپس میں چیموں گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں بات چیت شروع ہو گئی.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کوئی بات ہے، اندازہ لگا لیا. آپ نے فرمایا انصار کو جمع کرو فلاں جگہ، اور باہر کا کوئی بندہ نہیں آئے، صرف انصار، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے باہر کا. انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع فرمایا، ایک جگہ، اور وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا اے انصار، یہ جب ہم یہاں سے جائیں گے، یہ جو لوگ مسلمان ہوئے نئے نئے، یہ اپنے ساتھ یہ دنیا کا مال لے کر جاؤ گے، اور جب تم مدینے جاؤ گے تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے. تمہارے ساتھ اللہ کے رسول جائیں گے. میں تمہارے ساتھ محبت کرنے والا، یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں رک جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہی جانے والا ہوں وہاں پر. یہ بات جب آپ نے فرمائی، صحابہ اکرام رونے لگ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گئے اور کیا چاہیے، آپ کی معیت مل گئی. یہاں خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے کہ اس کو اللہ مل جاتے ہیں، اللہ کی معیت اس کو مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جو صبر کرنے والا ہو اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر اس کو کسی غم اور کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں. اسی لیے آگے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو پھر کہتے کیا ہیں؟ جب ان کو غم پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ والا جملہ کہتے ہیں اور اس کی حقیقت اپنے دلوں میں بٹھائیں. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بے شک ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارے مالک ہے، اور جب اللہ مالک ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. جس طرح ہماری چیز ہے، ہماری گاڑی ہے، ہمارا موبائل ہے، ہمارے کپڑے ہیں، ہماری چیزیں جو ہماری ملکیت میں، جو چاہے کریں اپنے استعمال میں لائیں، کسی کو گفٹ دیں، کسی کو نہ دیں، مرضی ہے ہماری. ہم اللہ کے مملوک ہیں، کوئی چیز ہماری نہیں، یہ پورا کا پورا جسم اللہ کا ہے اور اللہ کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے. جب یہ ذہن میں ہوگا دل کو ڈھارس بن جاتی ہے کہ اللہ مالک ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت نامہ لکھا، خط لکھا ان کے پاس، تعزیت نامہ بھیجا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے ہمارے قریبی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور جب تک اللہ چاہتے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ چیز ان کی ہے، ان کی طرف سے امانت تھی. اور فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارا جزا و فضا کرنا، تمہارا آہو اویلا کرنا تمہارے ثواب کو گما دے، اور تمہارا آہو اویلا کرنا، تمہارا جزا و فضا کرنا یہ مردے کو واپس نہیں لا سکتا. اس لیے صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو. اور کس کے عوض میں؟ اس کے عوض میں اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک تو ان کو عام رحمتیں ملے گی جو دنیا کو اور کو ملتی ہیں، وہ رحمتیں ان کو بھی ملے گی، لیکن انہوں نے صبر کیا، اس پر خاص اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، خاص اللہ کی رحمت. نمبر 2 ہو گئے. اور نمبر 3 یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی کہ انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے، یہ پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تک. تو یہ اس کے عوض میں جو اجر ملنے والا ہے بڑا عظیم ہے، بہت بڑا ہے. تو انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے مالک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جب اس کو پڑھا جائے تو دل میں ایک تسلی آتی. اور کیا؟ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر آج ہمارا کوئی عزیز و قریب عزیز گیا ہے، قریبی گیا ہے، اولاد گئی ہے، والد گئے ہیں، بہن بھائیوں میں سے کوئی گیا ہے، ماں باپ میں سے کوئی گیا ہے، تو پھر یہ جدائی عارضی ہے، مستقل جدائی نہیں. ایسا نہیں کہ بس ہم دور ہو گئے، نہیں، ہم نے بھی وہیں جانا ہے اور وہاں جا کر انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہو جائے گی. یہ ہے وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حکیم علومت نفر اللہ مرکزوں نے فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی کے پاس الماری ہے، اس الماری کے 2 خانے ہیں. گھروں میں الماریاں ہوتی ہیں، کچھ برتن اوپر والے خانے میں رکھے، کچھ برتن نیچے والے خانے میں رکھے ہوئے. تو ایک دن مالک نے اپنے غلام کو کہا، اپنے نوکر کو کہا، اپنے ملازم کو کہا کہ یہ جو اوپر پیالیاں رکھی ہیں نا 10، ان میں سے 2 اٹھا کر نیچے والے خانے میں رکھ دو، یا نیچے والے خانے سے 2 پیالی اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دو. تو اس نے کہا کہ جو آپ کا حکم ہے، آپ مالک ہیں، جو چاہے کرے، میں نیچے سے پیالی اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہوں. لیکن ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے، یہ پیالیاں عرصہ ہو گیا ایک ساتھ رہتی ہیں، ان کی آپس میں محبت ہے. جب میں 2 پیالیاں اٹھا کر اوپر رکھوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی، نیچے والے جو باقی رہ جائیں گے ان کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گی. اس لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں کہ کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مالک ہوں،
میری مرضی، چاہے نیچے والی اٹھا کر اوپر رکھوں یا اوپر والی اٹھا کر نیچے رکھوں، اور نیچے والی اٹھا کر جب اوپر رکھی تو کہا کہ ان کی جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں، ان قریب آہستہ آہستہ کر کے نیچے والا خانہ خالی کر دیا جائے گا، اوپر والا خانہ پر کر دیا جائے گا، اور سب نیچے سے پیالیاں اٹھا کر اوپر رکھ دی جائیں گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی دو خانے ہیں، ایک آسمان کے نیچے زمین والا، ایک آسمان کے اوپر آخرت والا۔ اللہ جب چاہتے نیچے سے کوئی بندہ اٹھا کر عالم آخرت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب کوئی اشکال نہیں کر سکتا کیوں لیا، تم اللہ مالک ہے، جیسے چاہے تصرف کرے اور جہاں چاہے رکھے۔ اور پھر یہ جدائی عارضی ہے کہ تم نے بھی وہیں آنا ہے، اور چند دن بعد انشاءاللہ وہاں جا کر ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ جب دل میں ہوگا تو دل کو تسلی ملتی ہے۔ اس کی مثال عام طور پر ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنا موبائل ہے، گھڑی ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جدائی مستقل ہو گئی، اب نہیں ملنے والی، الا ماشاءاللہ مل جائے۔ یہ گئی اب ہاتھ سے تو گئی، یہ جدائی ہوئی تو دل کو تکلیف بہت پہنچتی ہے۔ اور ایک کیا ہے کہ وہ خراب ہو گئی، وہ گاڑی خراب ہو گئی، وہ موٹر سائیکل خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو گیا، وہ گھڑی خراب ہو گئی، بڑی قیمتی ہے، لیکن ہم خود میکینک کو دے کر آتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر، وہ کہتا ہے 5 دن کے بعد آ کر لے جانا، 4 دن کے بعد آ کر لے جانا۔ اب جدائی ہوئی ہے لیکن ہم خود جدائی کر کے آئے اور دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پتا ہے کہ 4 دن بعد دوبارہ وہ چیز مل جانی ہے۔ یہاں بھی جدائی عارضی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آج کوئی ہم سے جدا ہوا، کل کو ہم نے بھی اس دنیا سے جدا ہو کر انشاءاللہ وہاں ان کے ساتھ جنت میں پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دل کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، انسان کی صبر آ جاتا ہے، اور صبر پہلے والا ہی معتبر ہے، پہلے والا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے صبر کیا، یعنی صبر کا مطلب کیا، کوئی اپنی زبان سے کوئی الٹی بات نہیں نکالی، کوئی آہ و فغاں نہیں کیا، کوئی جزا و فضا نہیں کیا، کوئی صبر کے منافی کلمات نہیں کیے، نعوذ باللہ میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا اسی کو بلا لیا، نعوذ باللہ یوں کہہ دیا، ہاں ایسے الفاظ کچھ نہیں کہے، کچھ نہیں کہے۔ میں اس نے صدمہ اولا، یعنی جس وقت خبر پہنچی فلاں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے اس وقت صبر کیا، فرمایا اس کے لیے میں سوائے جنت کے کسی ثواب پر راضی نہیں، اس کو تو صرف جنت ہی ملے گی۔ یہ کس پر ہے؟ صبر کرنے پر ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ضروری، اسی لیے تعزیت کا حکم دیا گیا کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تعزیت کرو جا کر۔ تعزیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کا مطلب ہی الٹ نکال لیا۔ تعزیت کا لغوی معنی، ڈکشنری کے اعتبار سے معنی اس کا ہے تسلی دینا۔ دوسرے کے پاس جاؤ، اس کو جا کر 2-4 جملے تسلی کے بولو تاکہ اس کے دل کو ڈھارس بندھے، نہ یہ کہ ہماری طرح جا کر بیٹھ گئے اور دنیا کی گپ شپ لگ رہی ہے، اور گپ شپ بھی لگ رہی ہے اور ساتھ بس تھوڑی دیر بعد کا ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اور چل نکل لو۔ یہ تعزیت نہیں ہے، یہ شریعت نے حکم نہیں دیا۔ شریعت نے تو حکم دیا اس کے دل کا غم بانٹو، جا کر 2-4 جملے ایسے بولو اس کے دل میں پہنچے اور اس کا غم ہلکا ہو جائے، اس کو جا کر تسلی دے دو، نہ یہ کہ وہاں ٹھکانہ بنا لو صبح سے شام تک بیٹھے دنیا کی گپ شپ لگ رہی ہے۔ ہمیں تو وہاں جا کر اپنی موت زیادہ آ جانی چاہیے کہ میرا بھی ان قریب ایسے ہی دن آنے والا ہے، اور ایک دن میرے بھی ایسے ہی کام ہونے والا ہے، اور ایک دن مجھے بھی اٹھا کر لے جانے والا ہے۔ اسے یہ بات سمجھیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلا کر گئے اس سے ہٹے نہیں، اسی کے اندر راحت ہے، اسی کے اندر سب کچھ رکھا ہے۔ تو تعزیت کا مطلب تسلی دینا، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، زبان سے بھی دی ہے، عملاً کر کے بھی دکھائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تعزیت نامہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر بھی بتلایا کہ تعزیت اور تسلی یوں دو۔ آپ کے خود بیٹے کا انتقال ہوا، خود اپنے بیٹے کا، حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا جاری تھا؟ آنکھوں سے تو آنسو جاری، لیکن زبان سے کیا جاری تھا؟ فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم غمگین ہیں، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو، زبان سے وہ کہیں کہ تو اللہ ہی کا تھا، اللہ نے چاہا لے لیا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو فائدہ اٹھایا۔ اس لیے جتنے بھی ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس امانت ہے، ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے، ہم والدین کے پاس امانت ہے، ہماری والدین ہمارے پاس امانت ہے، ہر ایک دوسرے کے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امانت دی ہوئی ہے، اور جب اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر اس پر شکوہ و شکایت نہیں، اس پر صبر ہو، لیکن روئے بھی، رونا کی اجازت ہے، رو سکتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ دل کا غم ہے جو ہلکا ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے، یہ رونے کی اجازت ہے اس کی، لیکن آہو فغاں کرنے کی اجازت نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے رویا جائے، گریبان پھاڑا جائے، ہاں چیخو پکار کی جائے، اس کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا۔ یہ طریقہ اپنانے سے دل کے اندر خود تسلی پیدا ہوگی، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ ہی ایسا ہے۔
اور اس کے لیے پھر حکم ہے، اب غم بانٹنے کا حکم ہے، غم بانٹے. اور غم بانٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی طریقہ میں نے بتا دیا، تسلی دو. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اب غمگین ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک تو جا کر ان کے دل کا غم بانٹو، دوسرا کچھ پکا کر ان کو دے دو تاکہ یہ کھانے پینے کا انتظام آج نہیں کر سکیں گے، آج کھانے پینے کا تم انتظام کر دو. دوسروں کے لیے حکم دیا گیا کہ تم پکا کر ان کے گھر والوں کو کھانا کھلا دو کہ آج یہ اپنے غم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کام کے اندر شامل ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ بس دوسرے خود میت والا پریشان ہو جائے کہ آج میرے گھر میں میت ہوئی ہے تو اب کھانے پکانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، اب اس کے ماموں کو، اب اس کے سسرال والوں کو، اب فلانے کو بس ذمہ داری ہے تیری کی اتنی دیگیں آنی چاہیے. غلط اور ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا جو اس بندے، جس بندے کا انتقال ہوا اس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے انتظام کرو، ان کے لیے. یہ نہیں کہ پورا محلہ بیٹھ کر وہاں کھانا کھائے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ دعوت تو ہوتی ہے غمی خوشی کے موقع پر، نہ کہ غمی کے موقع پر. غم کے موقع پر آج تک دعوت دیکھی کوئی دعوت کرے وہاں پر؟ دعوت کا تعلق خوشی سے، یہ دعوت تھوڑی ہے. یہ تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور ہمدردی کب ہوگی؟ جب ہم اپنے گھر سے کچھ بنا کر ان کو دے دیں کہ آپ لوگ بیٹھ کر آرام سے کھا لو، آج آپ کو غم ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. یہ ترتیب ہے. ہاں، جو لوگ باہر دور سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور وہ واپس جا بھی نہیں سکتے، کھانے کا وقت ہے، کہیں دوسرا انتظام بھی نہیں ہو سکتا، ان کو بھی وہاں بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہے ان کو. باقی اہل محلہ ان کے تو اپنے اپنے گھر موجود ہیں، اپنے اپنے گھر میں جا کر کھانا کھائے. ان لوگوں کے لیے تسلی کب ہوگی؟ تسلی تب ہوگی جب زبان سے کوئی جملہ کہا جائے اور ان کے لیے ہم راہ راست آرام سے کوئی چیز پکا کر لے جائے کہ تمہارے لیے ہم لے کر آئے تاکہ آج تمہارے غم کے اندر ہم شامل ہیں، تمہارا غم ہمارا غم. یہ ہے اصل تسلی، یہ ہے اصل تعزیت جو شریعت نے ہمیں بتلائی. اس کے اوپر عمل کریں، دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے. دلوں کے اندر آپس میں محبتیں پیدا ہوتی. آج دلوں میں رنجشیں اس لیے آتی، غم اس لیے آتے ہیں، مزید اور بڑھتے ہیں. نہ جانے کون کہاں سے قرض پکڑتے، کتنے ایسے واقعات، اور ہمیں معلوم ہے. ایسے نہیں کہ معلوم نہیں، معلوم ہے ہمیں. کوئی قرض پکڑ رہا ہے، کوئی کہاں سے کیا پکڑ رہا ہے، کہاں سے لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگوں کو دکھا کر کیا کرنا ہے؟ اصل تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہے، رب تعالیٰ کے لیے ہے. اور جو رب تعالیٰ کے لیے کیا جائے اس کے لیے اتنے بڑے انتظام کی ضرورت نہیں. وہ جو گھر کے 5 10 15 افراد ہیں ان کے لیے انتظام کر دو، بس یہی کافی ہے. یہ ہے اصل تعزیت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور حکم دیا تھا کہ آل جعفر، جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا تو فرمایا تھا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. آج وہ غمگین ہیں تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا، یہ نہیں کہ پورے محلے کے لیے تیار کیا گیا. اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو میت کا موقع آتا ہے اس وقت میں تسلی ان چیزوں سے ہوتی. پھر اس کے بعد اب میت دنیا سے رخصت ہو گئی، اب اس کو وہاں پر اعمال کا ثواب چاہیے. وہاں پر کوئی چیز نہیں پہنچے گی. اس کی قبر پر کچھ بھی کر دو، لیپا پوتی بڑے سے بڑی وہاں پر بلڈنگیں بنا دو، وہاں جا کر پھول بچھا دو، وہاں جا کر کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں پہنچے گا. یاد رکھے قبر کے نیچے جو چیز پہنچنے والی ہے وہ چیز جو ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے سب سے پہلے دعائے مغفرت کریں. دعائے مغفرت آج ہم اس کو چھوڑ دیا. دعائے مغفرت تو ہوتی نہیں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی. خوب خاص طور پر اولاد قریبی جس کا جتنا تعلق ہے خوب دعائیں کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کی قبر کو نور سے منور فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ دعائیں جاری رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے بس. اور نمبر 2 دوسرا ہے کہ پھر ان کے لیے کچھ اگر طاقت ہے تو مالی طور پر صدقہ دے دیا جائے، اصالے ثواب کر دیا جائے. صدقہ دیا، کسی غریب کے گھر میں جا کر راشن ڈلوا دیا، کسی مسجد میں پیسہ ڈال دیا، کسی غریب کی جا کے ضرورت پوری کر دی اور نیت کر لی اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دیجئے، پہنچ گیا الحمدللہ. کوئی بدنی عبادت کر لی، بدنی عبادت کیا کی، نفل پڑھ لیے، تلاوت کر لی، تسبیحات کر لی، اس کا ثواب پہنچا دی. ہاں ہمارے یہاں سب چیزیں الٹ ہو رہی ہیں. ہمارا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے کہ آج کل خوانی ہے، قرآن خوانی ہے، لہذا آج سب لوگ آئیں. اور اگر میں نہیں گیا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کیا کہے گا کہ اچھا تو بھی نہیں آیا، فلاں موقع پر تو آیا ہی نہیں، اس لیے میں جاتا ہوں. تو میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں، میرے دل میں دنیا کا ڈر ہے کہ دنیا مجھے کیا کہے گی. میں دنیا کو منہ دکھانا ہے، وہاں تو میرا جانا ضروری بنتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے میں آیا تھا. اور جب میں جا کر قرآن پڑھوں گا تو مجھے ہی ثواب نہیں ملے گا، چہ جائے کہ مردے کو ثواب پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ میری نیت خراب ہو گئی ہے، دکھلاوا آ گیا اس کے اندر. ہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر جتنا ہو سکے تلاوت کرے، وہاں بیٹھ کر ایک پارا پڑھے، اور گھر میں بیٹھ کر اگر قل هو اللہ احد بھی پڑھ لی تو اس قل هو اللہ کا پورا ثواب اس میت تک پہنچے گا، بجائے اس کے کہ وہ جو پارا پڑھا گیا. اس لیے یہ بات سمجھے
جب تک دین کی بنیادوں پر ہم قائم نہیں رہیں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یہ حضور کی سنت ہے جو آپ ہمیں بتلا کر گئے, اور آپ نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں پوری تفصیل بتائی اور پورا طریقہ بتلا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ لے کر آنا چاہیے کہ جب ہو گیا, اب بس دوستوں سے گزارش کر دی کہ جس کا جتنا تعلق ہے آپ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دیں کسی بھی طریقے سے. اب جس کا جتنا تعلق ہوگا وہ جو کچھ پڑھے گا دل کے اخلاص سے پڑھے گا, کیونکہ کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ کیا کر رہا ہے, اور نہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. بس جو جتنا پڑھے وہ کرے, لیکن سب سے پہلا حق اولاد کا ہے کہ اولاد خود پڑھ کے اپنے والدین کو بخشے. یہ نہیں کہ باہر سے مجمع جمع کرے, ہمارے مجمع تو باہر سے جمع کیا, خود اولاد کچھ پڑھی نہیں, پتہ ہی نہیں اولاد کو. نہ اولاد خود پڑھے, جتنی توفیق ہو جائے خود پڑھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بعض والدین کو ایسا اونچا درجہ نصیب فرمائیں گے کہ وہ جب اس درجے پر پہنچیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں تھا, ہم نے تو اتنا بڑا عمل نہیں کیا, ہم نے تو یہ کام نہیں کیا, یہ درجہ کیوں ملا؟ تو جواب ملے گا یہ تمہاری اولاد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ درجہ عطا فرمایا. اولاد کیا؟ اولاد دیندار بنی, اولاد اللہ کی فرما بردار بنی, اولاد نمازوں کی پابند بنی, اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی بنی, اولاد اللہ کے احکامات پر چلنے والی بنی. اس کا اثر والدین کو پہنچتا ہے, والدین کو پہنچتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہاں ضرورت اس چیز کی ہے, وہاں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ چیز وہاں تک پہنچائی جائے, یہ چیز وہاں تک پہنچے گی, کام بنتا چلا جائے. اس لیے جو عمل کرنا ہے وہ یہ دیکھو کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جب مردے کو قبر میں لٹایا جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مردہ جس طرح زندگی میں ہم سوتے ہیں رات کو اور دائیں کروٹ پر سوتے ہیں, ہمارا پورا رخ وہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سنت طریقہ یہ سونے کا, قبر میں بھی ایسے لٹایا جائے کہ پورا رخ قبلے کی طرف کیا جائے, اس کی پشت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دی جائے. بعض صرف چہرہ پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف, یہ چہرہ پھیرنا سنت طریقہ نہیں, صرف یہ طریقہ نہیں, پورا لگایا جائے. بعض لوگ وہاں جا کے اب ہر کوئی جس کو بات پتا ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. ارے اللہ کے بندے خیال کرو, دین میں اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے, ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے, اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اس کو میت کو قبر میں لٹانا اس طریقے سے لٹاؤ کہ پورا رخ یہ ایسے دائیں کروٹ پر لیٹا ہو جیسے زندگی میں سوتے ہوئے لیٹا تھا, ایسے لیٹا کے آؤ. یہ جب سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسی کی برکت سے اس بندے کو جنت میں پہنچا دے کہ یہ مرتے وقت بھی, مرنے کے بعد بھی اس کے حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا گیا, حضور کی سنت کے مطابق یہ آیا تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. اسے قدم قدم پر یہ رہنمائی کی ضرورت ہے کہ کرنا کیا ہے اور وہ پوچھ کر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات ہمیں بتلا کر چلیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتے داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے ہمارے عائلہ اور اقربا سے انتقال ہوئے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا الہ العالمین آج یہاں دو میتیں ہوئی اور اسی طرح کل ٹرین حادثے میں جتنے بھی شہید ہوئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما کر, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیمار کے لیے دعا کے لیے کہا, یہ دینا چاہتے ہیں نہیں کیسے کی امید رکھتے ہیں, پیغام پہنچانا محسوس سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مسلم عطا فرما. جو مقبوض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دے, جن کو حلال روزگار میسر ہوتی ہوتی جو برکت عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین مسلم موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز پہنچنا ہے یا اللہ ساری پوری فرما دے. یا الہ العالمین یا رب العالمین رحم میں شروع ہو چکا ہے, اے الہ العالمین اس کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام مدارس, تمام مساجد, تمام دینی اداروں کی, تمام تفریحی جماعتوں کی, یا اللہ علماء کرام
نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے الراحمین یا ذا الجلال والاکرام مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، برما میں تمام مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجیے. ان کے مقابلے میں جو کفر ہے یا اللہ اس کو تہز تہز تباہ و برباد فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے الراحمین اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم اور فضل عظیم عطا فرما. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مرد دم تک دین سے وابستہ رکھ. یا اللہ مرد دم تک دین سے وابستہ رکھ. یا الہ العالمین جتنی دعائیں آپ کی محبوب آخر الانبیاء سرور ایمان سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. یہ یقین سے بنا